360 میں فوکس اس وزٹ میں بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو ایک نئی زندگی دینا ہے، ایک نئی جوہر دینا ہے۔ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے جس سے تعلقات میں بہتری کا فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو۔ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر زلفی بخاری واشنگٹن میں ملکی معیشت میں موجودہ مسائل کے باوجود مستقبل میں بہتری کا دعویٰ، اور دنیا کے کئی ملکوں میں منتخب عوامی رہنما ہی مخالف رائے کو کیوں دبا رہے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورے کی وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دونوں لیڈرز کی ملاقات میں پاکستان کی کوشش ہوگی کہ فوکس دو طرفہ تعلقات پر رہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو باہمی تعلقات ہیں اس پہ فوکس رہے۔ یقیناً وہاں جائیں گے تو افغانستان کے معاملات، ریجن کے معاملات پہ بات ہوگی، وہاں انڈیا کے ساتھ معاملات پہ بات ہوگی، تمام چیزوں پہ سیر حاصل، ریجن علاقے کی صورتحال پہ بات ہوگی، مگر یہ ہماری طرف سے جو فوکس ہے وہ بائی لیٹرل اور باہمی تعلقات پہ ہوگا اور رہے گا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات میں جنگ سے متاثرہ خطے میں امن و استحکام اور معاشی خوشحالی لانے کے لیے تعاون بڑھانے پر بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی، دفاع، توانائی اور تجارت سمیت کئی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، جس کا مقصد جنوبی ایشیا میں امن اور ان دو ملکوں کے درمیان مضبوط پارٹنرشپ کو فروغ دینا ہوگا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نئی جہت لانے کی بات تقریباً 10 ماہ قبل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے دورہ امریکہ سے شروع ہوئی، اور اب وزیر اعظم کے امریکہ کے دورے سے دو طرفہ تعلقات میں تازگی لانے کی کوشش کی جائے گی۔ ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ۔ ظاہر ہے یو ایس جو ہے وہ ایک پری ایمیننٹ پاور ہے دنیا کی، اس کے ساتھ ایک اچھے تعلقات ہمارے فیور میں ہیں، ہمیں فائدہ دیتے ہیں اور خاص طور پر خطے میں فائدہ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ وی آر ویری ہوپ فل۔ تو دوسری جانب پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے اوورسیز پاکستانی اور سیاحت زلفی بخاری نے تسلیم کیا ہے کہ ملکی معیشت مشکل میں ہے، مگر اس کی بہتری کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی۔ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ سے قبل زلفی بخاری واشنگٹن میں ہیں۔ ان سے خصوصی گفتگو میں نے پوچھا کہ امریکہ کا الزام رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی مالی معاونت کرتا ہے، جس کے باعث اسے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں ڈالا گیا۔ تو عمران خان اس حوالے سے صدر ٹرمپ سے کیا بات کریں گے؟ پاکستان ٹیررزم کا سب سے بڑا وکٹم رہا ہے۔ دنیا میں بہت کم ایسا کوئی ملک ہوگا جو پاکستان سے زیادہ جس نے ٹیررزم کو ایک ریالٹی کے طور پہ فیل کی ہو، ون اور انسیڈنٹس کی وجہ سے نہیں، لیکن ایک ریالٹی کے طور پہ ہر دن اپنی زندگی میں ٹیررزم کے نیچے گزارنے کے لیے۔ تو ٹیررزم کو سمجھنے کے لیے پاکستان سے کوئی بہتر ملک نہیں ہے، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے اگر یہ کوئی سمجھے کہ پاکستان از ایفیلیٹڈ ود ٹیررزم۔ اتنا اہم یہ دورہ ہونے جا رہا ہے پاکستانی وزیر اعظم کا، تو کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس، کیا پلان ہے، کن موضوعات پہ بات ہوگی؟ انشاءاللہ یہ ایک نئی فوٹنگ ہوگی ریلیشن شپ کی پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں۔ پاکستان میں فورن انویسٹر جو ہے وہ کیوں آئیں جب پاکستان کے اپنے بہت سارے علاقوں میں، چاہے وہ بلوچستان ہو یا وزیرستان ہو، لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے؟ اس طریقے سے انویسٹمنٹ جو ہے آپ اگر پچھلے کچھ سالوں کا جائزہ لگائے تو وہ کم ہوئی ہے، کیونکہ کانفیڈنس نہیں ہے لوگوں کو۔ جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں وزیرستان یا بلوچستان کی، مطلب کہ وہ انفارچونیٹلی ایسے علاقے ہیں جو اتنے ایزی نہیں ہیں انویسٹمنٹ کے، لیکن ان کو ہم ایٹ دا سیم ٹائم پروموٹ بھی نہیں کر رہے ان دیٹ سینس کہ آئیں یہی ایک دو علاقے، ہم کہنے کہ مین شہروں میں آئیں۔ اگر آپ فسکل اور انویسٹمنٹ سیکورٹی کی بات کر رہی ہوں تو دیکھیں ایک مشکل وقت ہے اکانومی کا، لیکن ایک مشکل وقت نہیں تو کوئی بزنس میں پیسے بناتا ہے۔ جب ایک سیچوریٹڈ اور آسان مارکیٹ ہوتی ہے تو آپ کے ریٹرنز بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، سیچوریٹڈ اور کم ہوتے ہیں۔ ایک ہائی رسک جہاں اگر آپ کہیں کہ ایکسچینج ریٹ نہیں ہے، لیکن ابھی ان کو ایکسچینج ریٹ کا فائدہ ہے۔ جو یہ اکانومی انشاءاللہ مہینے دو میں بہتر ہوگی، آپ دیکھیں گے اسٹیبلٹی آئے گی، آپ دیکھیں گے کہ ایف ڈی آئی ویسے انکریز ہو رہی ہے، ریناٹ ہمارے پاس آیا ہوا ہے، نائکی ہمارے پاس آیا ہوا ہے، ایڈیڈاس ہمارے پاس آیا ہے،
हम एक ओवरसीज़ का पूरा मैं सेक्टर लॉन्च कर रहा हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, कमर्शियल और रेजिडेंशियल का। इंशाल्लाह ये मैं महीने 2 में अनाउंस भी कर दूंगा। एसेट डिक्लेयर करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी को वक्त क्यों नहीं दिया गया, और जब आपके पास ये आपने ये तय कर लिया था तो कोई हिकमत अमली क्यों नहीं थी ताकि अब जो है आखिर में आकर डेडलाइन के वक्त बहुत सारे लोग जो परेशान हैं अमेरिका में वो परेशानी ना देखते? मैं क्योंकि पिछले हफ्ते से मुल्क से बाहर हूँ तो मुझे कोई फिगर्स एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन हमने तो काफ़ी वक्त दिया है उनको करने के लिए, फिर छोटी सी एक्सटेंशन भी दी है। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के एसेट्स डिक्लेयर करने के हवाले से जुल्फी बुखारी ने यह भी कहा कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि इस प्रोसेस को आसान बनाया जाए ताकि उनकी शिकायत दूर की जा सके। अमेरिका की एक वफाकी अदालत ने कहा है कि सदर ट्रंप नाकदीन को अपने ट्विटर पेज से ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि ये आइन में दिए गए आज़ादी इजहार राय के हक की खिलाफ वर्जी है। सदर ट्रंप के ट्विटर पर 62 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स हैं। 7 अफराद ने सदर ट्रंप की जानिब से ब्लॉक किए जाने के खिलाफ 2017 में मुकदमा दायर किया था। न्यूयॉर्क की अदालत के 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा फैसले में कहा है कि अमरीकी आइन की पहली तरमीम सोशल मीडिया अकाउंट को हर किस्म के सरकारी मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले अहदेदार को ये इजाज़त नहीं देती कि वो इख्तिलाफ़ राय रखने वाले को अपने सोशल मीडिया से हटा दे। फैसले में कहा गया है कि सदर ट्रंप का ट्विटर अकाउंट पब्लिक फोरम है, लिहाजा वो खुद से इख्तिलाफ़ राय रखने वाले अफराद को ब्लॉक नहीं कर सकते। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ भी हुकूमत और रियासती इदारों पर तनकीद करने वालों की आवाज़ दबाने का रुझान बढ़ रहा है। सहाफ़ियों के हकूक़ और आज़ादी पर नज़र रखने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीमों का कहना है कि पाकिस्तान में रियासत से किसी भी फोरम पर सवाल करने वाले सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हाल ही में 3 टीवी चैनल्स की नशरियात बगैर वजह बताए बंद कर दी गई। इसके अलावा सहाफ़ियों के ट्विटर अकाउंट्स भी मुबैना तौर पर रियासती दबाव के तहत बंद कर दिए गए हैं। अमरीका और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की जमहूरी मुल्कों में ऐसा क्यों हो रहा है? इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है तज्ज़ियाकार और मुसन्निफ रज़ा रूमी। वेलकम टू द शो रज़ा। सबसे पहले ये बताइए कि आखिर सदर ट्रंप हो या पाकिस्तानी रियासत, जमहूरी निज़ाम में अपने खिलाफ ख्यालात सुनने की बर्दाश्त कम क्यों हो रही है? देखिए, ये तो जैसे आपने जिक्र किया, ये एक इंटरनेशनल मसला बनता जा रहा है। हर जगह ही हम देख रहे हैं कि आज़ादी इज़हार के ऊपर पाबंदियां भी आ रही हैं। जर्नलिस्ट जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अंडर थ्रेट हैं, बिशमूल अमरीका के। और अभी अपने पाकिस्तान का भी जिक्र किया कि वहाँ भी ऐसे ही सूरत हाल देखने को मिल रही है। लेकिन इसकी एक और वजह यह है कि सोशल मीडिया एक ऐसी नई हकीकत है जिससे कि डील करना अभी उसके यूजर्स को और रियासतों को और हुकूमती अहदेदारों को सही तरह से नहीं आ रहा। आप देखिए कि जहाँ पे सोशल मीडिया खबरें और इंफॉर्मेशन पहुँचाता है, वहीं पर वो जो है बदतमीजी, गाली गलोच और नफरत अंगेजी का भी बायस बनता है। तो इस वजह से ये एक उभरती हुई एक मीडियम है और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसको जो है सबको इस्तेमाल करके लर्निंग बाय डूइंग से ही कुछ वो सीखेंगे। इसको बंद करना या ब्लॉक करना या इसके ऊपर पाबंदियां लगाना तो बिल्कुल यूं न सिर्फ ये कि वो जमहूरी आज़ादियों के खिलाफ है, बल्कि वो इंसानी हकूक के भी खिलाफ है। सही। रज़ा, ये बताइए कि माजी के मुकाबले में आपने बात की सोशल मीडिया की भी कि कदगने किस तरह बदली हैं, और फिर ये भी कि क्या हर जमहूरी हुकूमत नहीं आएगी तो पैमरा के लॉज भी नहीं बनेंगे, और फिर टीवी चैनल्स या जर्नलिस्ट पे कितनी जिम्मेदारी आती है कि वो कवानीन को फॉलो करें? जी देखिए, बात ये कि जर्नलिस्ट तो कवानीन को फॉलो करते हैं बिल्कुल, और जहाँ पे एडिटर्स होते हैं वो एडिटोरियल फिल्टर्स भी लगाते हैं, कवानीन का भी एहतराम करते हैं। लेकिन जो सिटीजन जर्नलिस्ट हैं जो कि सोशल मीडिया पर होते हैं, आजकल उनका सबसे बड़ा मसला है। अगर आप देखिए साउथ एशिया में भी कि बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इन तमाम ममालिक में लोगों को इसलिए अरेस्ट किया गया है कि उन्होंने फेसबुक के ऊपर कुछ गलत लिख दिया, या उन्होंने किसी लीडर का मजाक उड़ा दिया, या किसी इदारे के बारे में बात कर दी। तो बांग्लादेश में भी हसीना वाजिद के जो मुखालिफिन हैं वोटर्स में, वो कई लोग जेल में हैं। मोदी ने भी यही किया हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं पहले पकड़े भी गए, फिर बाहर भी आए। रज़ा, जाने से पहले ये बताइएगा कि क्या ये गालम गलोच है, ये गमो गुस्सा जमहूरी निज़ाम का फेलियर है?
मेरे ख्याल से ये उसका फेलियर भी है और उसके ऊपर एक नया प्रेशर भी है। प्रेशर जो है दुनिया भर में पॉपुलिज्म और फैशिज्म का की जो लहर है वो तमाम ममालिक में इस वक्त जारी और सारी है और वो मीडिया को सबसे पहले अटैक करती है। यही वजह है कि अभी हम इतना ये देख रहे हैं टेंशन सोशल मीडिया स्पेसेस के ऊपर और इवन ओल्ड मीडिया स्पेसेस में भी। रजा रूमी, इस्लामाबाद से हमारा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। वेलकम। बरतानिया ने कहा है कि आबनाए हुर्मज़ में 3 ईरानी कश्तियों ने उसके एक ऑयल टैंकर को रोकने की कोशिश की है। बरतानवी नेवी के मुताबिक ईरानी कश्तियों ने बरतानवी टैंकर को घेरे में ले लिया था, मगर एक बरतानवी जंगी जहाज की जानिब से वार्निंग के बाद ईरानी कश्तियां पीछे हट गई। ईरान ने उसकी तरदीद की है। इस वक्त ईरान का एक तेल बरदार जहाज बरतानिया ने रोक रखा है, जिस पर शाम को तेल की तरसील पर आलमी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने का शुबा है। ईरान की नीम सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक सदर हुस्न रूहानी ने खबरदार किया है कि तेल बरदार जहाज रोकने पर बरतानिया को सख्त नताइज का सामना हो सकता है। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है आजाद सहाफत से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आजाद सहाफत अहम है। सख्त अवामी दबाव के बाद हांगकांग में हुकूमत ने बीजिंग के साथ कैदियों के तबादले के बिल पर बात न करने का ऐलान कर दिया है। इसके बावजूद मुजाहरों का सिलसिला जारी है और अब हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। इन मुजाहरों की क़यादत नौजवान कर रहे हैं, जिनमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों लोगों ने हिस्सा लिया है। पुलिस की जानिब से मुजाहरीन को मुंतशिर करने की कोशिश पर सूरत हाल पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गई। हांगकांग में हुकाम के मुताबिक बहस की मियाद ख़त्म होने पर कैदियों की चीन को हवालगी का बिल खुद ब खुद नाकारा हो जाएगा, मगर मुजाहरीन हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इसे बाकायदा मुस्तरद करे। मुजाहरीन को खदशा है कि चीन के साथ कैदियों के तबादले के किसी मुआहदे से हांगकांग में अदलिया और अवाम की आज़ादी मुतासिर होगी। हांगकांग में जमहूरियत के हक में मुजाहरे का सिलसिला शुरू होने के बाद से अब तक कम अज़ कम 4 अफराद इस शहर में खुदकुशी कर चुके हैं। इत्तलात के मुताबिक इन तमाम अफराद ने खुदकुशी से पहले लिखे गए अपने खतूत में हुकूमत पर तनकीद की थी। हांगकांग में सियासी अफरा तफरी बढ़ने से परेशानी का शिकार नौजवानों की खुदकुशी में इजाफे का खदशा बढ़ रहा है। ये वो फुटपाथ है जहां हांगकांग के इन मुजाहिरों के शुरू होने के बाद पहली मौत हुई। इस शख्स की उम्र 35 साल थी। इस हादसे के तकरीबन 1 माह बाद रात गए ये रजाकार इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इस शख्स की याद में आर्जी तौर पर बनाई गई यादगार साफ सुथरी रहे। मैंने अपनी सारी जिंदगी में किसी शख्स से इतनी मोहब्बत नहीं की। किसी ऐसे शख्स से ऐसा गहरा जज्बाती लगाव जिससे ये कभी मिले भी नहीं। खुदकुशी करने वालों की यादगारों पर आने वाले हजारों अफराद इसी जज्बे के असर में दिखाई देते हैं। हांगकांग के नौजवान बहुत परेशान हैं। इन्हें अपने मुस्तकबिल से कोई उम्मीद नहीं। मुजाहिरों में घिरे इस शहर में खुदकुशी की रोकथाम के लिए कायम की गई कई हॉटलाइंस में ऐसी फोन कॉल्स बढ़ती जा रही हैं। गो के तमाम फोन कॉल्स सियासी मामलात के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, लेकिन इनका भी इसमें अहम हिस्सा है। लोगों को तशवीश है कि हांगकांग में क्या हो रहा है, खुसूसन जब वो ऐसी तस्वीर टीवी पर देखते हैं या खुद गलियों में ऐसे मनाजिर इन्हें देखने को मिलते हैं। हांगकांग के शहरियों पर चीन में मुकदमा चलाने की तजवीज पर एहतजाजन कई हफ्तों से शुरू होने वाले इन पुरअमन मुजाहिरों ने शहर को हिला कर रख दिया है। ये मुजाहिरीन सरकारी इमारतों को गैर कानूनी समझते हुए उन पर हमला करके लंबी जेल जाने का खतरा मोल ले रहे हैं। जैसे जैसे मुजाहिरीन में बेचैनी बढ़ रही है, अमवात का खतरा बढ़ता जा रहा है। बाज अफराद ने खुदकुशी करने वालों को शहीद कहकर खराज अकीदत पेश करना शुरू कर दिया है, जिससे खुदकुशी के वाकयात बढ़ने के खदशात हैं। ये एक मसला है। तिब्बत के रहने वाले बहुत अरसे से खुद सोजी कर रहे हैं। एक तरफ आप उस शख्स की कुर्बानी को इज्जत देना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप बाकी लोगों को इस पर उकसाना भी नहीं चाहते। बहुत से कारकुन लोगों को खुदकुशी से रोकने पर सख्त मेहनत कर रहे हैं। मैं उनसे मिन्नत करता हूं कि ऐसा ना करें, क्योंकि ये हरबा यहाँ काम करने वाला नहीं। आपको चीनी कम्युनिस्टों का सामना है।
جن کے کوئی اخلاقی اقدار نہیں ہے اور وہ انتہائی ظالم ہیں۔ ہانگ کانگ کی بیجنگ نواز حکومت کا کہنا ہے کہ حوالگی کا بل جس پر یہ مظاہرے شروع ہوئے تھے ختم ہو چکا، لیکن بہت سے کارکنوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ بل گیلو کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduwear.com پر، اس کے ساتھ ساتھ facebook.com/VOA اردو کے پیج پر ہم آپ کے لیے اپنی تمام تر کانٹینٹ لے کر آتے ہیں۔ تو اگر آپ کے علاقے میں ہماری ویب سائٹ لوڈ نہیں ہو رہی یا آپ سوشل میڈیا کے ذریعے باخبر رہنا پسند کرتے ہیں تو facebook.com/VOA اردو کے پیج پر آئیے۔ امریکہ میں ان دنوں صدارتی الیکشن کی گہما گہمی جاری ہے۔ امریکہ کا صدر دنیا کا طاقتور ترین رہنما تو ہوتا ہی ہے، اس کی اس وقت سالانہ تنخواہ $4 لاکھ ہے۔ فائنینشیل نیوز 24/7 وال اسٹریٹ نے مہنگائی کی موجودہ شرح کے مطابق حساب لگایا کہ ملک کی تاریخ کے امیر ترین صدر کی فہرست میں کون شامل ہے۔ اس فہرست میں ٹاپ 3 کون ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج دولت کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہیں امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن، جن کی اثاثوں کی مالیت آج $58 کروڑ 70 لاکھ بنتی ہے۔ انہوں نے اپنے والدین، سوتیلے بھائی اور سسرال کی طرف سے بڑی جائیداد ورثے میں پائی۔ 1789 میں ایک نئے ملک کی باغدور سنبھالنے والے واشنگٹن کی سالانہ تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی، $50,000، جو اس وقت ملک کے بجٹ کا 2% تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے امریکہ کے 35ویں صدر جان ایف کینیڈی، جن کی اثاثے آج کے دور میں تقریباً $1 ارب کے برابر بنتے ہیں۔ ان کے والد کینیڈی اپنے دور میں امریکہ کے امیر ترین افراد میں سے تھے جنہوں نے بینکنگ کے ذریعے دولت کمائی، جبکہ کینیڈی کا سسرال بھی امیر گھرانہ تھا۔ اور فہرست میں پہلے نمبر پر ہے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر اور ریئلٹی ٹی وی اسٹار۔ ان کے کل اثاثوں کی مالیت $3 ارب سے زیادہ ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق انہیں اپنے والد سے $41 کروڑ 30 لاکھ کے اثاثے وراثت میں ملے۔ ٹاپ 10 امیر ترین صدور میں سے کچھ کو پیسہ وراثت میں ملا، کچھ نے اپنے بل بوتے پر پیسہ کمایا۔ اس فہرست میں وہ صدر 10ویں نمبر پر ہے جس نے صدارت ختم ہونے کے بعد اپنے سیاسی تجربات کی بنا پر پیسہ کمایا، اور وہ ہے صدر بل کلنٹن، جو آج $7 کروڑ 59 لاکھ کے مالک ہیں۔ 8 سال حکومت کرنے والے کلنٹن نے سن 2005 میں اپنی آپ بیتی سے لاکھوں ڈالر کمائے، جبکہ ان کی بیوی ہلری کلنٹن اپنی یادداشتوں کے ذریعے $1 کروڑ 40 لاکھ کما چکی ہیں۔ دونوں کی آمدن کا ایک بڑا حصہ تقاریر کے ذریعے بھی آتا ہے۔ امریکہ کے امیر ترین صدور کی مکمل فہرست آپ پڑھ سکتے ہیں voanews.com کے پیج پر۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف میری لینڈ میں پروفیسر راز کوشش میں لگے ہیں کہ روبوٹس کو سوچنے اور ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنانے کی مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ روبوٹس کو سادہ کام سکھانا مشکل اور وقت طلب ہے۔ مثال کے طور پر یہ ویڈیو دکھا رہی ہے کہ روبوٹ اینڈرائڈ پر لکھے کوڈز کی مدد سے ایک ٹی شرٹ طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے لیے اسے سائز، بناوٹ، الگوریدم کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن یونیورسٹی آف میری لینڈ کی یہ کمپیوٹر سائنس ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ روبوٹس کو ماضی کے تجربوں سے کارکردگی بہتر بنانے میں مدد دی جائے۔ کئی اپلیکیشن سے کام کرنے والے روبوٹس کی کارکردگی سست ہے کیونکہ ان میں ایک اشارے کی مدد سے دوسرے کا کام سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ اب جبکہ ادراکی یادداشتیں بن رہی ہیں، روبوٹس پچھلے تجربے کی روشنی میں تیزی سے کام کر سکتے ہیں۔ روبوٹ کی سوچ تشکیل دینا اور تکنیکی کمانڈز یا احکامات کو ملانا مشکل کام ہے۔ الیومنس اور ان کی ٹیم کمپیوٹر کی ہائپر ڈائمینشنل تھیوری کی مدد سے یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے مختلف قسم کے کمپیوٹرز کی کارکردگی بہتر ہو سکے گی۔ مثال کے طور پر اسمارٹ فون صورتحال کو سمجھنے اور تجربات اکٹھا کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں گے۔ موبائل فونز میں نیورون نیٹ ورک کی بہت سی اپلیکیشنز ہیں۔ مثلاً آپ کہاں ہیں
یہ جاننے کے لیے آپ اپنے ارد گرد کی تصویر لے سکتے ہیں اور موبائل آپ کو بتائے گا کہ آپ کہاں پر ہیں۔ ڈرونز اپنے اطراف کے ماحول کو خود سمجھ سکیں گے اور انہیں انسانی پائلٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یونیورسٹی آف میریلینڈ کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک مشکل کام کا آغاز کیا ہے اور ابھی بہت سا کام ہونا باقی ہے، لیکن الومینوس کو امید ہے کہ وہ ایک سسٹم بنا سکیں گے جو مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی پر کام کرنے والے تمام ڈیولپرز کی مدد کرے گا۔ مصنوعی ذہانت تیار کرنے کی کوشش کرنا بیبل کی قدیم تہذیب کا مینار کھڑے کرنے جیسا ہے، جہاں تمام لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ جو نیا فریم ورک ہم متعارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں سب ایک زبان بولیں گے، جس میں نظریہ، فیصلہ، سمجھ اور حرکت سب کا اظہار ایک ساتھ ہوگا۔ ایک اور بڑی تبدیلی، روبوٹس کی آنکھ۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ اب صرف کیمرے نہیں بلکہ ویژن سینسرز ہیں جو روشنی اور حرکت کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے انسانی آنکھ جیسا نظام ہے جو روبوٹ کے دماغ کو مسلسل سگنل بھیج رہا ہے، جو وہاں زندگی کے تجربات سے مماثلت رکھتی معلومات کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ عمل روبوٹس کو انسانوں کے بہت قریب لا کھڑا کرتا ہے۔ نتاشا جومن کے ساتھ وردہ خلیل، وائس آف امریکہ۔ اور آخر میں چلتے ہیں دلی، جس کی مشہور نظام الدین اولیاء درگاہ پر روز ہزاروں لوگ آتے ہیں، لیکن درگاہ کے قریب واقع نظام الدین بستی پر کم ہی لوگوں کی نظر پڑتی ہے۔ کم آمدن والے اس علاقے میں 10 سال پہلے ایک سروے ہوا جس سے پتہ چلا کہ 90% خواتین کے پاس کوئی مالی خود مختاری نہیں ہے۔ وجہ تھی دقیانوسی سوچ، جو عورت کا خود 4 پیسے کمانا معیوب سمجھتی تھی۔ وقت بدلا، سوچ بدلی، اور اب یہ خواتین اپنے خاندانوں کا مستقبل بدل رہی ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی مدد سے۔ آئیے چلتے ہیں رتل جوشی کے ساتھ نظام الدین بستی کی گلیوں میں۔ نظام الدین بستی دلی کا ایک قدامت پسند علاقہ جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ بستی کی چند عورتوں نے انہی گلیوں کے راستے ایک کھلا آسمان تلاش کرنے کی ہمت کی ہے۔ ذائقہ نظام الدین علاقے میں اپنی قسم کا واحد کاروبار ہے جسے پوری طرح بستی کی عورتیں چلاتی ہیں۔ آغا خان فاؤنڈیشن اور آغا خان ٹرسٹ فار کلچر نے حکومت کے ساتھ مل کر اس منفرد کچن کی شروعات کی۔ جب عورتیں کھانا پکاتی ہیں یا تو گھر پہ کھانا پکاتی جس کے لیے انہیں کوئی آبویسلی کوئی پیسے نہیں ملتے، یا کسی بڑے گھر میں، امیر گھر میں ڈومیسٹک کوک کا کام کرتی ہیں، لیکن ذائقہ نظام الدین کی عورتیں کمرشل کوکنگ کرتی ہیں، وہ انڈسٹریل کوکرز پہ کھانا بناتی ہیں۔ یہاں زیادہ تر عورتیں بہت کم پڑھی لکھی ہیں یا بالکل نہیں، تقریباً سبھی کم آمدن والے گھروں سے ہیں اور پہلی بار پیسہ کمانے گھر سے باہر نکلی ہیں۔ مشکلات نے ہر قدم پر راستہ روکا۔ گھر والوں نے بہت روکا ٹاکی کری، بہت چلا چلی، گھر میں آئے دن لڑائی جھگڑا، لیکن سب چیز کو جھیل کے، پریشانی کو ختم کر کے آگے تک بڑھے۔ اب تو گھر والے بھی اتنا سپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ۔ ذائقہ نظام الدین کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے اسے ایگزیبیشنز اور فوڈ فیسٹیولز میں جگہ دلائی ہے۔ یہ ہمارا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا بزنس ہے۔ اس میں نام ہے کہ ذائقہ نظام الدین میں 9 لیڈیز مل کے یہ کام کر رہی، تو اس سے ہمارے کو ایک نئی پہچان ملی ہے جو گھر پہ کام کرنے سے نہیں ملتی ہے۔ ذائقہ نظام الدین سے ایک منزل نیچے انشاء نور میں ایسی خواتین زیادہ ہیں جنہیں زیادہ دیر تک گھر کے باہر رہنے کی اجازت نہیں ملتی۔ انہیں کاغذ کا جعلی ورک، کڑھائی سلائی، کروشیا اور کتاب کی جلد بنانے جیسے کام سکھائے جاتے ہیں جو گھر پر بھی ہو سکیں۔ کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ انشاء نور اب ایک رجسٹرڈ کمپنی بننے جا رہی ہے۔ ان کو سب معلوم ہوتا ہے کس کام کے لیے کتنے پیسے ہیں، ہمارے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، ہم کو ہمارے ویجز کیا ہیں، ہمارے ویجز کا کیا پرتیشت ہمارے کارپس فنڈ میں جمع ہوتا ہے۔ میں چاہتی تھی میں باہر نکلوں اور ان کی فیس وغیرہ جو اسکول پڑھ رہی تھی تھوڑا تھوڑا میرا بھی سہارا لگے۔ میرے کروسیے کے کام میں جو بھی کماتی ہوں میرے بچوں کے لیے جاتا ہے۔ سن 2018 میں انشاء نور نے تقریباً 42 لاکھ روپے کا کاروبار کیا، جبکہ ذائقہ نظام الدین نے تقریباً 12 لاکھ روپے کا۔ رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔